تم لوگ جاؤ اور تم لوگ جو ہے فلسطین کے اندر داخل ہو جاؤ. فلسطین نبیوں کی زمین مانی جاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہاں جا کے بس جاؤ. تو اس موقع سے ان لوگوں نے, یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں جائیں گے آگے جہاں پہ وہ رہتے ہیں بہت تگڑے. ذیشان کیمرہ اوپن کر لو. ہاں وہاں بہت زبردست قوم رہتی ہے, ہم نہیں رہیں گے, ہمیں ڈر لگتا ہے. جب وہ نکل جائیں گے تو ہم جائیں گے, جب تک وہ نہیں نکلتے ہیں تب ہم لوگ وہاں نہیں جانے والے ہیں تب تک. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے کہا, موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا. حالانکہ اگر وہ غور کرتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے نجات دلائی تھی؟ فرعون سے. کیا وہ قوم فرعون سے بھی زیادہ زبردست تھی؟ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود بس انسان کے اندر جب بزدلی آ جائے, انسان کے اندر جب مفاد پرستی آ جائے, مطلب پرستی آ جائے, تو یہ ساری چیزیں اس کو نظر نہیں آتی ہیں, اس کی عقل ماری جاتی ہے. ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی قوم سے نجات دیا ہے جہاں ہم ذلت کا شکار تھے, ہمیں جہاں جو مارا بھی جاتا تھا, پریشان بھی کیا جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے تو اس سے بھی ہمیں بچائے گا. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. لیکن انہی لوگوں میں سے دو لوگ ایسے تھے, یعنی ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں جو حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. دو لوگ ایسے موجود تھے. وہ دو لوگ کون تھے, انہوں نے کیا کہا, چلو پڑھو. ناصرہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ بزرگی کا مظاہر اور اللہ کی قدرت. لاش والی لائن سے پڑھو. ان ڈرنے والوں میں دو آدمی ایسے بھی تھے. ذیشان کیمرہ اوپن کر لو. کہاں سے پڑھنا ہے؟ لاسٹ لائن اس پیج کی. چلو الطاف پڑھو, اس کو نہیں مل رہا ہے. حاصل دیجیے مجھے. چلو پڑھو. ناصرہ پڑھو. ڈرنے والوں میں دو آدمی ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندھیرے میں سے گھس جاؤ. جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھی بھروسہ رکھو اگر مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ, ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ موجود ہے. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا, اے میرے رب, میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میرے اپنے ذات یا میرا بھائی. یس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یہ زمین میں مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہر گزر تم ترس نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, تو اس پر جب انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو دو ایسے آدمی تھے جو جگرا رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ, یعنی تم پہلے انٹر تو کرو اس ملک کے اندر, اس کے بعد ان سے مقابلہ تو کرو پہلے, اس کے بعد تم کہنا کہ وہ جبار تھے یا سخت تھے یا نہیں تھے. جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے, کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی پشپناہی حاصل ہے. تم اگر ہمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہمت کے مقابلے میں تم کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. تو تم ہی غالب رہو گے, تم ہی وجیتا رہو گے, تم ہی جو ہے جیتنے والے رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو تو تمہیں بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. چیزوں کے اوپر, مادیت کے اوپر, دنیاوی جو ہے چیزوں کے اوپر تمہیں بھروسہ نہیں لگنا چاہیے. تمہیں اگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تم ایسا کر سکتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی
بھی انسان کو اس کی ذات سے زیادہ, اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے چیزوں کا مکلف نہیں بناتا ہے. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا, ان دونوں کے سمجھانے کے باوجود, موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد بھی اور دونوں کے سمجھانے کے بعد بھی. میری آواز آ رہی ہے نا؟ Yes, sir. Yes, sir. اوکے. Yes, sir. تو دونوں نے یہی کہا, ان دونوں کے سمجھانے کے بعد بھی یہی کہا, اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے. جب یہ قوم جب تک اس فلسطین کے اندر موجود ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم نہیں جانے والے. حالانکہ بہت غصہ خانہ بات تھی یہ. ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا, اے میرے رب, میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے مگر میری ذات اور میرا اپنا بھائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, اب میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے کوشش کر لی, لوگوں کو سمجھا لیا, موٹیویٹ کر لیا, لیکن اب کام نہیں آ سکتا. اب میں اپنا مالک ہوں اور اپنے بھائی. کون بھائی؟ بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. موسیٰ اور ہارون, یعنی ہارون علیہ السلام اور میں, ہم دونوں مالک ہیں. ہمیں آپ جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے. آپ کہیں گے کہ ہم دو اکیلے ہی گھس جائیں تو ہم اکیلے گھس جائیں گے. اب ہمیں جو حکم دیں گے ہم وہ کریں گے. یہ قوم تو میری بات مان نہیں رہی ہے, سمجھانے کے باوجود, دوسرے لوگوں کے بھی سمجھانے کے باوجود وہ ہماری بات نہیں مان رہی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہ بول رہی ہے وہ قوم. ٹھیک ہے, تو بس تو ہمیں ان نافرمانوں سے الگ کر دے. ہم ان نافرمانوں کے بیچ میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے بیچ میں نہیں رہنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. اب جو ہے اس ملک کے اندر وہ داخل ہونا چاہیں تب بھی وہ 40 سال تک اس قوم کا کوئی فرد اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. کیوں؟ کیونکہ مصر سے اب یہ نکل چکے ہیں, ایجپٹ سے نکل چکے ہیں, وہاں سے فرعون سے بھاگ چکے ہیں, وہاں رہنے کی جگہ ان کے پاس ہے نہیں. ان سے کہا جا رہا ہے فلسطین میں جا کے رہو, وہاں یہ رہنا نہیں چاہتے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں اس کے لیے. تو اب جو ہے 40 سال ان کو کوئی رہنے کی خاص جگہ نہیں ملے گی. ادھر ٹینٹ ڈال کے ادھر ٹینٹ ڈال کے, یہاں رہ کے وہاں رہ کے, ایسی سفر میں ان کا یہ 40 سال گزرے گا. یہ سزا ہے ان کے لیے. یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر تم ہرگز تم ترس نہ کھاؤ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22 سے 26. اس قصے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم کتنی بزدل اور نکمی ہو چکی تھی کہ غلبے کا وعدہ موجود ہے پھر بھی چڑھائی کے لیے تیار نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم چڑھائی کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے, عائشہ کیمرہ اوپن کر لو, تو اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے, تو لہٰذا یہ ان کی بزدلی کی, کمزوری کی اس بات کی دلیل ہے. پھر بھی چڑھائی کیا, بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور عذاب کا شکار ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وجہ سے انہیں سخت عذاب سے مبتلا کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے اتنی ساری نعمتیں دینے کے باوجود اگر کوئی نہ کرے تو وہ نکمی اور جو ہے وہ پھٹکار کے لائق ہی قوم قرار دی جاتی ہے. جو کہ یہ سچویشن, سیم سچویشن آج مسلمانوں میں سے اکثر لوگوں کی ہوتی جا رہی ہے. بزدلی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ بجا لانا, یہ سب وہی ساری نشانیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر موجود تھی اور امت محمدیہ کے اندر آج یہ سرایت کرتی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جب قرآن ہمیں بتاتا ہے تو اس کا یہ مقصد صرف نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ بہت برے تھے اور ان کی برائی کریں, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ برائی ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. بزدلی اور یہ اللہ کی شکر ادا نہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنا, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کے اندر موجود تھی اور ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. چلو ثنا ملک آگے بڑھو. اللہ کے حکمتیں اور ہماری لا علمی. اس میں ابھی تک 3 پیراگراف کے اندر 3 باتیں بتائیں. پہلے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کیا کیا ہوئے, کیسے کیسے ہوئے, اور پھر بچڑے کی پرستش اس نے کی, وہ کون سا جرم تھا, کیسے جرم وہ ہوا. اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل کی بزدلی کتنی زیادہ ڈرپوک قوم تھی یہ. اب یہ چوتھے پیراگراف میں ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ کی حکمتیں, اللہ تعالیٰ کی کون کون سی حکمتیں ہیں, کون کون سی نالج ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں اور ہم اس سے لا علم ہوتے ہیں. ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہوتا ہے, ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے اپنے چھوٹے دماغ کی وجہ سے, کم علم کی وجہ سے. اس پیراگراف میں اسی کو بتائیں گے. چلو پڑھو. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر پر نکلے. خادم سے کہا, میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. جب سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے ہو گئے. مچھلی
कूद कर दरिया में चली गई। आगे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, तो ये लाओ बहुत दिलचस्प वाकया है जो आपके सामने अब आ रहा है, बहुत ही दिलचस्प वाकया है कुरान करीम का, सूरह कहफ का दिलचस्प वाकया है। एक मौके से इस वाकये का मैं बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद इस वाकये को पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक मौके से बयान किया जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बात का इजहार कर दिया था कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास है? मेरे पास। हज़रत यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये ने सोचा कि मेरे पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। तो ये बात अल्लाह ताला को किसी कदर पसंद ना आई और अल्लाह ताला उनसे इस बात का इजहार करना चाहता था कि अल्लाह ताला के ऐसे भी बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। कुरान में अल्लाह ताला, हाँ ये खिज्र वाला ही वाकया है, बिल्कुल सही आपने समझा है। तो कुरान में इसीलिए अल्लाह ताला क्या कहता है, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से बड़ा जानने वाला मौजूद है। यानी इस दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह ले कि मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। सिवाय अल्लाह ताला के कोई जात ऐसी नहीं है जो इस बात का दावा कर सके, क्योंकि किसी फील्ड में हो सकता है आप माहिर हो, किसी दूसरे फील्ड में कोई और माहिर होगा। एक सब्जेक्ट का परफेक्शन अगर किसी टीचर के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट का माहिर है और वो अपने आप को गुरूर और घमंड के अंदर मुब्तला करे कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। हो सकता है कि दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके बारे में वो ना जानता हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने घमंड तो नहीं किया था, लेकिन जबान से अल्फाज अदा किए थे जो कि अल्लाह ताला को पसंद ना आए, और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि हम तुमको दिखाना चाहते हैं एक ऐसे इंसान की जो तुमसे ज्यादा इल्म रखता है, नॉलेज रखता है, मालूमात रखता है, इन सब हिकमत अल्लाह की हिकमतों को जानता है। उसी के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले थे और यही वो सफर है जो स्टार्ट हुआ था, जिसको तलबिया ने बताया, हजरत खिजर का जो वाकया है। कुरान में तफसील के साथ इसको बयान किया है। इस वाक़े में उस्ताद और शागिर्द के आपसी क्या ताल्लुक होने चाहिए वो भी आपको पता चलेगा। अल्लाह ताला की जो हिकमतें जो हेडिंग डाली है वो तो आपको पता ही चलेगा। उस्ताद का रवैया क्या होना चाहिए, शागिर्द का रवैया क्या होना चाहिए, उसूल ज़वाबित कायम होने चाहिए, ये सारी बातें इस पैराग्राफ में और इस कहानी के अंदर आपको पता चलेगा। इसको तफसील से आप पढ़ना चाहें तो सूरह कहफ में आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ देखते हैं, बहुत दिलचस्प वाक़या है, गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछ लीजिएगा बीच में। चलो पढ़ो। एक दफा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ सफर पर निकले। खादिम से कहा, मैं अपना सफर खत्म ना खादिम नौकर को करूंगा कहते हैं। अपना सफर खत्म ना करूंगा जब तक दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुंच जाऊं। जब संगम पर पहुंचे तो अपनी दरियाओं का मछली संगम वो होता है जहाँ पे दो दरिया एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, आप इलाहाबाद जाएंगे, वहां पे 4 या 3 दरियाओं का संगम है, 3 दरिया आपस में एक दूसरे से आके मिलते हैं। चलो। गाफिल हो जब संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए। मछली कूद कर दरिया में चली गई। आगे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता आज के सफर में तो हम सफर में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा, जब हम चट्टान के पास ठहरे हुए थे इस वक्त मुझे मछली का ख्याल ना रहा। शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं मामले का जिक्र करता। मछली तो अजीब तरीके से निकल कर दरिया में चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। चुनांचा वो दोनों जो है सफर पे निकले, वो अपने खादिम को लेकर के सफर पे, नौकर को लेकर के सफर पे निकले। खाने के लिए मछली पका करके रख लिया था और अल्लाह ताला ने ये निशानी बताई थी, जहां पर तुम्हारी मछली तुमसे अलग हो जाए वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हें जाना है। और रास्ते में एक जगह जहां मछली गायब हुई, नौकर को याद नहीं था, नौकर बता नहीं पाए। और बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी सफर में, और तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाओ हमारा नाश्ता। तो उन्होंने कहा, मछली तो चली गई पानी में, गई भैंस पानी में, यहाँ मछली गई पानी में। तो उन्होंने बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मछली वहां चली गई थी। वापस उस जगह पहुंचे, मालूम हुआ कि आप जब इल्म के रास्ते में निकलेंगे तो आपको थकावट रुकावट जरूर मिलेगी, परेशानी भी होगी, मेहनत भी लगेगी, हार्ड वर्किंग भी करना पड़ेगा। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी आपको परेशानी होगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस लिए निकले थे? किस लिए निकले थे? हजरत हिज्र को इल्म हासिल करने।
علم حاصل کر. حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے نکلے تھے. تو علم کے راستے میں آپ کو تھکاوٹ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا, اور بغیر تھکاوٹ کے آپ کو علم حاصل ہو جائے ایسا بھی نہیں ہو سکتا سر. ہاں. تو جو واقعات سے جو چیزیں آپ کو ملتی جا نہیں رہی ہو ہے ساتھ سکتا میں لے سر. کے چلیے. تو ہمیشہ جو ہے جب آپ علم کے راستے میں نکلیں گے تو آپ کو مشقت ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے اس سفر میں تو نے ہمیں تھکا دیا, یہ علم کے اس سفر نے ہمیں تھکا دیا. واپس اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ جو ہے مچھلی نے اپنا راستہ کاٹا تھا اور مچھلی نکل کے گئی تھی. اب مچھلی کیسے نکلی, زندہ کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ جو ہزاروں اور کروڑوں چیزوں کو زندہ کرتا ہے وہی مردہ کرتا ہے, کروڑوں جسموں میں جان ڈالتا ہے تو کروڑوں جسموں سے جانوں کو نکالتا ہے. اس نے اس کو اس طرح کیا, اس میں کسی بھی طرح کی کسی کو تعجب ہونا نہیں چاہیے. واپس اسی جگہ گئے اور کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا. یعنی اگر آپ کو جو ہے کتنی بھی چیزیں یاد رکھنا چاہیں, لیکن اگر آپ اس اللہ تعالیٰ شیطان کے ذریعے آپ کو بھلوانا چاہے تو آپ اس کو بھول جاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے لیکن اس کو بھول جاتے ہیں. اس لیے تیاری ایگزام کے لیے پوری کریں لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ کریں, اور ساتھ میں شیطان سے اپنے آپ کو پناہ مانگتے رہیں. اور اپنے اوپر بالکل بھی تیاری کے وقت, چاہے ایگزام کی تیاری ہو چاہے کسی اور کی تیاری ہو, بھروسہ نہ کریں, بلکہ کس پہ بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ, اور ساتھ میں شیطان سے اپنے آپ کو پناہ مانگتے رہیں, کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ بچے پڑھیں یا کوئی انسان پڑھے, علم کی طرف کوئی جائے, وہ ایسا نہیں چاہتا. تو شیطان سے پناہ مانگتے رہیں اور محنت پوری کرتے رہیں, بھروسہ اللہ پہ کریں. بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یاد کر کے جاتے ہیں لیکن ایگزام میں جا کر کے آپ لکھ نہیں پاتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ کو اس وقت جو ہے الجھنیں ہو جاتی ہیں, یا ڈپریشن ہو جاتا ہے, یا شیطان آپ کو بھلا دیتا ہے. تو پوری محنت اپنی جانب سے کریں لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کریں. تو شیطان نے ان کو بھلا دیا اور وہ نہیں بتا پائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. چلو آگے تلبیہ. چنانچہ دونوں لٹے پاؤں واپس ہوئے اور وہاں بیٹھنے لگا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ دونوں الٹے پاؤں واپس ہوئے اور وہاں وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص کیا تھا. علیہ السلام نے بات کی, کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا, آپ میرے تو ساتھ واپس صبر آئے تو نہیں وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر نبی تھے یا نہیں تھے اختلافی مسئلہ ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی نہیں تھے, صرف اسکالر تھے, ایک صاحب علم تھے. اللہ تعالیٰ نے علم, معلومات اور نالج آپ کو دیے تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, داخلے کی اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کسی اسکول میں جائیں گے, پہلے ایڈمیشن فارم آپ کو بھرنا پڑے گا, اسکول آپ کے ایڈمیشن لیتا ہے تبھی آپ جا سکتے ہیں, ورنہ نہیں. پرانے زمانے میں درسگاہیں نہیں ہوا کرتی تھی, اسکولس نہیں ہوا کرتے تھے. علم کا یہی ہوتا تھا, آپ نے SST میں پڑھا ہوگا کہ لوگ جاتے تھے ایک جگہ سے گرو جی کے پاس دوسری جگہ, اور گرو جی کے ساتھ رہتے تھے, گرو جی اپنی جگہ رہتے تھے اور علم سکھایا کرتے تھے. انہوں نے ایڈمیشن مانگا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, تو ایڈمیشن پروسیس کا فارم یہیں سے بھرنا شروع ہوا. چلو آگے. یس, رحان کچھ پوچھ رہے ہیں. سر حذیف کی کلاس آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں بتائیے. لیو کر دیجیے, آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا. یس تلبیہ کچھ آگے چلیے. ہاں اسرا. سر آن لائن ہو گیا آف لائن؟ ارے بھائی میں نے کہا اس سبق سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو یار. وہ سب تو میم بتائیں گی, سنا میم بتائیں گی. ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوں, میں ٹیچر ہوں بس. چلو پڑھو آگے تلبیہ. انہوں نے جواب دیا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ ٹھیک ہے, السلام تو نے انہوں نے کہا جب ایڈمیشن مانگا تو انہوں نے کہا دیکھو بھیا ہمارے اسکول میں جو ہے سخت اصول ہے, آپ ہمارے یہاں رہ نہیں پائیں گے, بہت سخت اصول ہے, بہت ٹائٹ ٹیچر ہے ہمارے یہاں, تو آپ رہ نہیں پائیں گے, آپ صبر نہیں کر پائیں گے, آپ سے صبر نہیں ہوگا. چلو آگے کیا جواب دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. تو آپ جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا ایک فارم بھروایا جاتا ہے جس پہ آپ سے سائن کروائی جاتی ہے, جس میں بہت ساری کنڈیشنز رکھی جاتی ہے. آپ کے پیرنٹس اس پہ سائن کرتے ہیں کہ ہاں ہم ذمہ دار ہیں اور ہم صبر کر لیں گے. تو اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, انشاءاللہ میں صبر کروں گا.
اور آپ مجھے رکھ کے تو دیکھیے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. چلو انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں گے جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں. چنانچہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو نیک بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا. آگے تو چلے دونوں میں ایک ایگریمنٹ لڑکا ہو گیا اس بات کا. انہوں نے کہہ دیا کہ میں صبر کروں گا اور ٹیچر نے کہہ دیا کہ آپ مجھ سے بلا وجہ سوال نہیں کریں گے جب تک میں نے. حالانکہ علم کے معاملے میں سوال کرنا ایک بہت اہم چیز ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا موقع ہوتا ہے کہ منع کر دیا جاتا ہے, سوال نہیں کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ ایگزام دے رہے ہیں بیٹھ کر کے, اس وقت آپ چاہیں کہ کسی ٹیچر سے کوئی سوال کر لے تو وہ جو 3 گھنٹہ ہوتا ہے آپ کے ایگزام کا وہ سوال کرنے کا نہیں ہوتا ہے. تو اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ جب تک میں آپ کو خود سے نہیں بتا دوں گا آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے. میں جو کروں گا آپ اس کو چپ چاپ دیکھتے رہیں گے, خود سے سوال نہیں کریں گے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. یہی چلے تھے, آگے چلے. چلو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ الطاف, ارم, عائشہ, ذیشان, ثنا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبدالصمد, عبدالصمد سمجھ میں آ رہی ہے کہانی؟ یس سر. اوکے یس چلو, سر. آج تو تمہاری آواز آئی. چلو ٹھیک ہے, چلو آگے. کون پڑھ رہا تھا؟ تلبیہ. آگے چلے تو ایک لڑکا ملا, نیک بندے نے اسے قتل کر دیا. پھر وہ آگے بڑھے تو ایک بستی میں پہنچے, وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر وہاں کے لوگوں نے ضیافت سے انکار کر دیا. اس گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. نیک بندے نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا اور تو عجیب عجیب واقعات ہوئے. ایک بچہ ملا, چھوٹا سا بیچارہ معصوم بچہ. حضرت خضر نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ آپ اور ہم بھی ہوتے تو کہتے ہیں یار سر ایسی کیسی بات ہے سر, آپ بیچارے چھوٹے سے بچوں کو کیوں مار رہے ہیں, اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا. اس کے بعد آگے گئے, ایک جگہ جو ہے مہمان نوازی, ایک جگہ رکے اور مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی وہاں کے لوگوں کو. ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی. اب اس کے بدلے ان کو سزا ملنی چاہیے تھی, تو کیا کیا؟ ان کے یہاں ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی ہو رہی تھی, اس کو سیدھا کر دیا. آپ اور ہم ہوتے ہم بھی یہی سوال کرتے سر ایسی کیسے آپ نے کر دیا. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ظاہری طور پر, تو ہم سوال کر دیتے ہیں. لیکن ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا. ویسے کلاس میں سوال کرنا بہت اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے, اور سوال کرنا آدھا علم ماننا جاتا ہے. لیکن جب ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ آپ سوال نہیں کریں گے جب تک میں نہیں بتاؤں گا, تب آپ سوال نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ جب ایگزام آپ دے رہے ہیں تب ایگریمنٹ ہمارا یہ ہوا رہتا ہے کہ آپ بغیر پوچھے لکھیں گے تو آپ اس وقت سوال نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ آپ سوال نہیں کریں گے, تو اس لیے سوال کرنا غلط تھا. ورنہ آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ استاد اور شاگرد میں سوال کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. بچوں کو سوال کا موقع ملنا چاہیے اور ٹیچر کو موقع دینا چاہیے سوال کرنے کا ہمیشہ, چاہے ایک ہی سوال کو 2 بچے الگ الگ 2 بار کریں, تو سوال کا موقع سب کو ملنا چاہیے. چلو تو دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ دیوار جو ہے, حالانکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی تو ان کی جو ہے سزا ملنی چاہیے تھی, تو انہوں نے جو ہے ان کی دیوار صحیح کر دیا. چلو آگے پھر کیا ہوا تیسرا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا. ہر موقع پر اعتراض کرتے رہے. ناحق کشتی میں سوراخ کر دیا, بے گناہ بچے کی جان لے لی, اور جس گاؤں والے نے ضیافت تھوڑا تک آگے سے پہلے والا واقعہ رہ گیا. انہوں نے جو ہے کشتی ایک شخص نے ان کو کر کے دوسری طرف پار کروایا. انہوں نے کیا کیا؟ اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. یہ کوئی بات ہوئی؟ میں آپ کو بائک سے لے جا کر کے دوسری جگہ بائک سے چھوڑوں اور آپ میری بائک میں پنچر کر دیں, اچھی بات ہے؟ نو سر. ہاں, لیکن یہاں پہ جو ہے سوال منع تھا, اس لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار سوال کیا. پورا واقعہ تفصیل سے نہیں لکھا ہے, میں نے بتایا, اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں سورہ کہف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہر بار انہوں نے جو ہے سوال کیا اور بار بار جو ہے وہ ڈانٹتے رہے اور یہ سوال کرتے رہے. چلو انکار کر دیا. وہاں بغیر اجرت لیے دیوار کھڑی کر دی. اس نیک بندے نے جب یہ اعتراضات سنے تو کہا بس تمہارا میرا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا ٹھیک ہے. بادشاہ تو کا کشتی علاقہ کے تھا بارے میں جو ہر بتایا ہے کہ بے عیب جس کشتی نے ہمیں دریا پار کروائی تھی اور میں نے اس کشتی میں چھید کر دیا تھا, وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ بیچارے غریب آدمی وہ کشتی چلاتے تھے اور مجھے خطرہ تھا اور مجھے اللہ کی جانب سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ آگے جا کے بادشاہ جو ہے اس بہترین اور خوبصورت کشتی کو چھین لے گا ان سے. تو میں نے اس کو کیا کر دیا؟ عیب دار بنا دیا. گاڑی کا ایک ہینڈل سائڈ سے توڑ دیا تاکہ گاڑی چلتی بھی رہے
اور عیبدار ہو جائے تو کوئی اسے چھینے نہ, اسے کوئی قبضہ نہ کرے. آگے جا کے بادشاہ چھیننے والا تھا, تو اس لیے میں نے کشتی کو کیا. سمجھ میں آئی بات؟ یس سر. سمجھ میں آیا ثنا کشتی میں چھید کیوں کیا تھا حضرت خضر نے؟ یس سر. بتاؤ کیوں کیا تھا ثنا؟ سر تاکہ جو بادشاہ ہے آگے جا کے وہ ان سے چھین نہ لے, وہ انہیں اچھی لگتی پر اس میں ایک چھید ہو گیا تو وہ ان سے اب لے گا نہیں, چھینے گا نہیں. ویری گڈ, شاباش. چلو ارم آگے پڑھو. یس سر. علاقہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا کفر سے ان کو تنگ کرے گا. اس اور لیے لڑکے کو ہم قتل نے کرنے کا چاہا معاملہ کہ یہ تھا کہ اس کے والدین نیک تھے اور شریف سیدھے سادے تھے, اور لڑکا بڑا چنچل تھا. تو گویا کہ اللہ کی جانب سے ان کو اس بات کا حکم دیا ہوا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے آگے چل کر کے اپنے والدین کے لیے وبال جان بن سکتا ہے, اس لیے جو ہے اس لڑکے کے خاتمہ بھی ضروری ہے. تو گویا کہ انہوں نے خود سے یہ نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ان کو حکم دیا تھا. چلو آگے. کرے گا. اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولادیں جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو, اور جس سے صلاح رحمی کی بھی زیادہ امید کی جا سکے. یعنی ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں, ان سے محبت رکھیں. اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر تو میں. دو کا معاملہ ہوا, لڑکے کو قتل کیا. اب تیسرا معاملہ آ رہا ہے کہ تیسرا جو دیوار جو تھی وہ شہر میں گئے اور انہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی. ضیافت کرنا مطلب کھانے پینے کو چیزیں دینا, مہمان نوازی کرنا, ہوسٹ کرنا. تو انہوں نے وہ نہیں کیا, اس کے باوجود انہوں نے جب ان کی دیوار صحیح کر دی, اس پہ کوئی اجرت بھی نہیں لیا. تو اس پہ بتایا کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جن کے ماں باپ نہ ہو, پاپا نہیں ہوتے. ماں باپ نہ ہو, یہ جن کا وہ چھوٹے پریوار نہ ہو, بچے, جو اکیلے وہ ہیں. نابالغ بچے, جو وہ چھوٹے بچے جن کے ماں باپ نہ ہوں, ان کو یتیم کہا جاتا ہے. تو وہ یتیم بچے تھے. اگر وہ اس کے اندر خزانہ تھا یا کچھ اس طرح کا سامان تھا, اگر وہ اس کو سیدھی نہ کرتے اور دیوار گر جاتی تو لوگ لوٹ پاٹ لے جاتے اور وہ چیز ان کو نہ مل پاتی بڑے ہو کر. چلو آگے. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے. ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جب بالغ ہو تو وہ اپنا خزانہ نکال لے. یہ تمہارے رب کی رحمت ہے, بنا پر کیا گیا. میں نے کچھ بھی نہیں اختیار سے نہیں کیا, یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. سچ ہے انسان ظاہری احوال دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. پوشیدہ حکومتوں کو نہیں سمجھ پاتا. اسی لیے اعتراض کرتا ہے. اگر ایسے حکومت معلوم ہو جائے تو حکمتیں معلوم ہو جائے تو اس کا اعتراض باقی نہ رہے.
ٹھیک ہے, تو تینوں معاملے کی سچائی انہوں نے بتا دی اور کہا یہ ساری چیزیں میں نے اپنی طرف نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی معلومات دی تھی, علم دیا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھی. تو اس پورے ایک پیراگراف سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں, وہیں دوسری طرف آپ کو یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں کہ ظاہری طور پر انسان حکم لگاتا ہے, حالانکہ اس کے پیچھے کون سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں, کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں, وہ انسان نہیں جانتا ہے. اگر ان چیزوں کو انسان جان لے تو انسان اس طرح کے اعتراضات نہ کرے اور انسان اس بات کو جو ہے ایکسیپٹ کر لے, لیکن پھر اس کے بعد انسان اور جو ہے ایک صاحب علم اور ایک بغیر صاحب علم والے انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں, آپ کے بیچ بھی ہوتے ہوں گے, جو والدین کچھ فیصلہ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے, لیکن بعد میں وہی آپ کو صحیح لگتا ہے, یا ٹیچرز کچھ ایسی فیصلہ لیتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, اور بعد میں آپ کو کیونکہ اس کی حکمتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, لیکن بعد میں جا کے جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین نے, آپ کے اساتذہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہی آپ کے حق میں بہتر تھا. تو ہمیشہ جو ہے اپنے سے زیادہ اپنے, بہت ساری باتیں اس میں ہمیں ملی. چلیے دیکھتے ہیں آپ لوگ کے ذہن میں کون کون سی بات ہے. الطاف کوئی ایک سبق بتاؤ جو اس واقعے سے ہمیں ملا ہو, مورل آف دا اسٹوری. مائک اوپن کر کے سب لوگ ایک ایک سوچ کے رکھیے. الطاف بتاؤ کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے. سر اب کوئی بڑے جب اپنے ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. ہاں, حالانکہ ظاہر ہمیں ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہو کہ غلط ہو رہا ہے, لیکن وہ ہمارے لیے صحیح ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ایگزام آن لائن ہی ہونا چاہیے, بڑے سوچ رہے ہیں کہ نہیں آف لائن ہونا چاہیے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو کیا حکمتیں ہیں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ زیادہ بہتر ہے. یس تلویہ, کوئی ایک سبق جو اس لیسن اس کہانی سے ملتا ہے. بتاؤ. یس. آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی سب سے زیادہ ٹھیک ہوں, جو آپ کو ہی سب. بالکل صحیح پوائنٹ ہے, بلکہ اس کو کہہ دیجئے آپ کی آپ سے زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے, کیونکہ ضروری طور پر کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوگا کسی خاص نالج کے معاملے میں بھی اور اوور آل. تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بالکل تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ عائشہ کیا سبق ملا اس سر کہانی بنی سے؟ اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزاد دلا دیا تھا, پھر انہوں میں نے صرف اس واقعے سے پوچھ رہا ہوں, صرف اس واقعے سے, حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے سے. سر چلیے اس کہانی کو ایک بار ریوائز کر لیجئے گا, ایک بار خود سے ریڈ کر لیجئے گا, تاکہ اس کہانی کو آپ زبانی طور پر بتا سکیں اور سوچئے گا کہ اور کون کون سے ایسے وہ ہیں سبق ہیں جو ہم اس سے نکال سکتے ہیں, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور کون کون سے ایسے سبق ہیں جو اس کہانی سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. کلاس ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے تو اس کو ایک بار ریڈ ضرور کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں جب بھی ہوگی. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.